امام حسین کی شہادت کس کے لیے ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ امام حسین کی شہادت کس کے لیے ہے؟ حضور کے لیے ہے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہے، نانا کے دین کی بقا اور سلامتی کے لیے ہے۔ آقا شہید ہوئے تو کس کے لیے ہوئے؟ نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے لیے۔ اب غور کیجیے، جب اس بات کی تنقید ہو گئی کہ امام حسین کی شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، تو آئیے قرآن کریم کی جن آیات کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل تحویل قبلہ کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا، محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا، اللہ نے محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، فلان یحب فلانا بحیث یقلب له القبلہ، فلاں فلاں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے محبوب کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے، فلاں فلاں سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ محبوب کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے۔ اب یہ حقیقت پر مبنی تو بات نہیں ہے، کیا محبوب جس سے آپ پیار کرتے ہیں کیا کوئی اپنے محبوب کے لیے قبلے بدلتا ہے؟ بدلتا نہیں ہے، لیکن رب فرما رہے محبوب، یہ دنیا والوں کی مثال ہے، رب قبلے بدل دیا کرتا ہے۔ تو پہلے تحویل قبلہ کا ذکر ہے، قبلہ کے بدلنے کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے اس کے فوراً بعد اب لوگ بڑے حیران تھے، متعجب تھے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ قبلہ ہی بدل دیا۔ تعجب تھا نا کہ قبلہ ہی بدل دیا، اللہ نے قبلہ بدل دیا، محبوب کے پیار میں قبلہ بدل دیا۔ اب فوراً بعد ارشاد فرماتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کما تشبیہ کے لیے آتا ہے، تم اس بات پر حیران، اب رب بتا رہا ہوں، لنک بتا رہا ہوں اور کربلا کی طرف آ رہا ہوں، لنک بتا رہا ہوں، موضوع سے باہر نہیں ہوں، پہلے لنک بتاؤں گا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کہا کربلا کو اپنے دل میں اتار لو، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے پہلے فرمایا تحویل قبلہ، قبلہ کا ذکر ہے، قبلہ کے بدلنے کا ذکر ہے، اس کے فوراً بعد کما ارسلنا، محبوب دینے کا ذکر ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا، میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا، کما ارسلنا، جس طرح دیا۔ اب کما کیا ہے؟ یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، کما، کما کس کے لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے، سملارٹی کے لیے، جس طرح، یعنی تم حیران ہو، تم اس بات پر حیران ہو کہ اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس طرح، یہ دیکھو تم کہتے ہو قبلہ کس طرح بدل دیا، کس طرح بدل دیا۔ اب کما کا لکھ دیکھو، کما، جس طرح، تم کہتے ہو قبلہ کس طرح بدل دیا، کہا جس طرح محبوب دے دیا۔ قبلہ بدلنا بڑی بات ہے یا محبوب دینا بڑی بات ہے؟ بھائی کبھی کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ کسی سے پیار ہو جائے تو اب اپنا محبوب کسی کو دو گے؟ اپنے بیلوڈ کو کسی کو دے دو گے؟ بھائی دینا تو بڑی بات ہے، کوئی کسی دوسرے کو اپنا محبوب دکھاتا بھی نہیں ہے، چھپاتا ہے، چھپاتا ہے کہ کوئی میرا محبوب دیکھے نا، کوئی میرا محبوب دیکھے نا، محبوب کو چھپاتے ہیں۔ جس سے پیار ہو جائے انسان کہتا ہے کوئی اسے نہ دیکھے، یہ کسی کو نہ دیکھے، یہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں۔ یہی تو پیار ہے، یہی محبت ہے، یہی چاہت ہے، یہی عشق ہے کہ میرا محبوب مجھے دیکھے۔ آن بسو مورے نینن میں اکھیاں بند کر لوں، نہ میں دیکھوں غیر کی جانب، نہ توہے دیکھن دوں۔ Beloved, come and live in my eyes. Oh, beloved, come and reside in my eyes. Come and live in my eyes. Come and live in my eyes. Why do you want your beloved to come and live in your eyes? So I can close my eyes. I can close my eyes. Oh, lover, why do you want to close your eyes? I want my beloved to come and live in my eyes, and I want to close my eyes so my beloved can see none other than me, and I can see none other than my beloved. جب پیار ہو جاتا ہے کسی سے، محبت ہو جاتی ہے کسی سے، تو انسان کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ انسان کہتا ہے زندگی جائے، جسم جائے، سب کچھ برباد ہو جائے، دو نین سلامت رہیں، میری دو آنکھیں سلامت رہیں، دو آنکھیں سلامت رہیں، تاکہ میں محبوب کو دیکھتا رہوں۔ کاگا مورا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، پر دو نین مورے نہ کھائیو، محبیا ملن کی آس، محبیا ملن کی آس۔ کاگا سب کچھ کھا جاؤ، جسم کھا لو، آنکھیں نہیں کھانا، کیونکہ ان آنکھوں سے محبوب کا جلوہ دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے محبوب کا دیدار کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے محبوب دے دیا، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کما، کما ارسلنا۔ تم اس بات پر متعجب ہو، اس بات پر حیران ہو، تم اس بات پر پریشان ہو، حیران ہو کہ قبلہ بدل دیا؟ کہا نہیں نہیں، اس سے بڑی بات دیکھو، ہم نے تو اپنا محبوب دے دیا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد ذکر کا بیان آ گیا، فاذکرونی اذکرکم۔ اب ذکر کا کیا تعلق ہے؟ تو جب انسان کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے نا، کوئی پیاری چیز دیتا ہے، کسی کو آپ تحفہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جا یہ تحفہ لے لے، مجھے یاد رکھنا، بھولنا نہیں، جب بھی اس تحفے کو دیکھنا مجھے یاد کر لینا۔ اللہ نے اپنا محبوب دے دیا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے، جا محبوب لے جا، مجھے یاد رکھنا، مجھے نہ بھول جانا۔ اور محبوب کی تعظیم کی صورت میں جب تو مجھے یاد کرے گا تو تیرے درجات کی بلندی کی صورت میں میں تیرا چرچا کروں گا، میں تیرا چرچا کروں گا۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فوراً اس کے بعد اللہ عز و جل فوراً اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب نماز کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ فوراً صبر کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اب صبر کیا ہے؟ طلاب العلم جانتے ہیں کہ صبر یہاں ابتداءً مصیبت پر دلالت کرتا ہے. اب جانتے ہیں محذوف مقدر اور مقتدا کا فرق کیا ہے. یہاں شریعت کا تقاضا بھی ہے، لغت کا تقاضا بھی ہے، عقل کا تقاضا بھی ہے کہ یہاں مصیبت مقتدا ہو. یعنی صبر اسی وقت کیا جاتا ہے جب مصیبت آتی ہے. جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے. یعنی گویا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا، میرا محبوب ملے گا، تجھے اللہ یاد آئے گا، اللہ کا ذکر تو کرے گا، لیکن یاد رکھنا اس ذکر میں پھر مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی. اس ذکر میں پھر تکلیفیں بھی آئیں گی. فرمایا جب یہ تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر صبر سے مدد طلب کرنا اور نماز سے مدد طلب کرنا. صبر سے مدد حاصل کرنا اور نماز سے مدد حاصل کرنا. پھر اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب یہاں پر شہداء کا ذکر کیوں آ گیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. اللہ ارشاد فرما رہا ہے. اب رب دیکھیے، تعلق دیکھیے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مت سمجھنا کہ صبر کرتے رہو گے تو مصیبت ٹل جائے گی. کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان صبر کرتا رہتا ہے، لیکن صبر کرتے ہوئے اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. لیکن اس موت سے نہ ڈرنا، یہ نہ سوچنا موت آ جائے گی مر جاؤں گا. کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ہر شہید زندہ ہے، مردہ نہیں ہوتا. شہید تو زندہ ہوتا ہے، شہید مرتا نہیں ہے، شہید مرتا نہیں ہے. اب شہید کا ذکر، اب رب سمجھ میں آ گیا، لنک سمجھ میں آ گیا. تحویل قبلہ، محبوب کا دیا جانا، محبوب کے دیے جانے کے بعد ذکر کے بعد استعانہ بالصلاۃ والصبر. اب آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد چند آزمائشوں کا ذکر کیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ پھر ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی مال کے نقصان سے، کبھی جانی نقصان سے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی خوف سے. اب غور کریں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ آزمائشیں آئیں گی تمہاری زندگی میں. آزمائشوں کا ذکر ہے کہ اللہ آزماتا ہے. مت سمجھنا کچھ لوگ تو شہید ہو جاتے ہیں انہیں مصیبتوں میں، صبر کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ آزماتا ہے، اللہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. کیسی آزمائشوں میں؟ کبھی جانی نقصان کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پیاس کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے اللہ آزماتا رہتا ہے. اب آئیے دیکھیں، غور کریں. جب ہم امام حسین کا کربلا کا واقعہ دیکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ امام حسین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جام شہادت نوش فرمایا. امام حسین کس کے لیے شہید ہوئے؟ آقا کے لیے شہید ہوئے. آقا کے لیے شہید ہوئے نا. آقا کی شہادت کا ظہور تام کہاں سے ہوا؟ امام حسین کی شہادت سے ہوا. امام حسین کی شہادت کو اگر ہم بنظر غور دیکھیں، امیکانہ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو خدا کی قسم ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں کوئی ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جسے تمام آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا ہو. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو آزمانے کی جتنی بھی صورتیں بیان کی ہیں وہ ساری صورتیں ہمیں امام حسین کی شہادت میں ملتی ہیں. اور کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ایسا انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس ایک فرد کو اتنی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا ہو. کسی کو بھوک کے ذریعے اللہ عز و جل آزماتا ہے، کسی کو پیاس کے لیے آزماتا ہے، کسی کو اللہ عز و جل اولاد کے نقصان کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو شہادت دیتا ہے. لیکن ایک امام حسین کی ذات ہے، وہ ایک امام حسین کی ذات ہے. وہ فرد واحد ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے بھوک کے ذریعے بھی آزمایا، پیاس کے ذریعے بھی آزمایا، مالی نقصان کے ذریعے بھی آزمایا. علی اکبر سامنے کٹ گئے، اللہ آزما رہا ہے. علی اصغر کی شہادت کے ذریعے آزمایا، امام قاسم کی شہادت کے ذریعے آزمایا، اللہ آزما رہا ہے. امام حسین خود شہید ہو گئے. خدا کی قسم قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر جب میں پڑھتا ہوں، ان آیات پر غور کرتا ہوں اور ربط بین الآیات کو دیکھتا ہوں، کبھی کبھی جب دل میں آتا ہے کہ تفسیر کی کتاب اٹھاؤں، تفسیر کی کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں تو ہاتھ رک جاتا ہے. ایک آواز آتی ہے تفسیر کی کتابیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، ان آیات کو دیکھ اور امام حسین کی ذات کو دیکھ، امام حسین کی شہادت کو دیکھ. رب کعبہ کی قسم امام حسین کی ذات از خود قرآن کریم کی ان آیات کی چلتی پھرتی تفسیر نظر آتی ہے. The martyrdom of Imam Hussein, sacrifices of Imam Hussein, the entire life of Imam Hussein. It seems as if Imam Hussein himself is a walking, talking tafsir of these verses of the Quran. He himself is a commentary of these Quranic verses. His zat, his martyrdom, his sacrifice itself is a tafsir of these Quranic verses. اور پھر یہ میرے امام کا مقام ہے
یہ میرے امام کا مقام ہے. خدا کی قسم اللہ عز و جل نے جو امام کو مقام دیا کہ قرآن میں آزمانے کی جتنی صورتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں وہ ساری امام حسین کی شہادت میں مجتمع نظر آتی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ امام حسین کی شہادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہے. اور کوئی ایک آزمائش بھی باقی رہتی تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام نہ ہوتا، کیونکہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرا امام حسین یہ وہ در یکتا ہیں کہ خدا کی قسم صرف کائنات، پوری کائنات میں کوئی اور امام حسین کی طرح آپ کو نہیں ملے گا. پوری کائنات میں یہ ایک ہی نگینہ ہے امام حسین، ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. یہی وہ مجاہد ہے، یہی وہ مرد کلندر ہے کہ جس نے میدان میں یزید جیسی طاقت کو للکارا. دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے، دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے. دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے. یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے. نبی کا نور عین ہے جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور